چکا نہیں تھوکا بھی تھا. قرآن کریم سننے کے لیے آیا اور اپنے ساتھیوں مشرکین نے بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ یہ کلام کیسا ہے. ہم اس کو ساحر کہیں, شاعر کہیں, مجنون کہیں, پاگل اور دیوانہ کہیں, کس لقب سے اس کو پکاریں, لیکن آپ جائیے کلام دیکھیں اور سنیں, پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے. تو یہی عقبہ آیا, اس نے قرآن کریم سنا. قرآن کریم کا اپنا ایک اثر ہے. قرآن کریم جس دل سے نکلتا ہے اور جس زبان سے آتا ہے, اس دل اور زبان کی کیفیت اگر درست ہو تو وہ مخاطبین کے اوپر اثر کر کے بغیر نہیں رہتا, وہ ضرور اثر کر جاتا ہے. تو قرآن کریم جب اس کافر نے سنا, اس کے دل کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوئی. مسلمان نہیں ہوا, لیکن دل میں کچھ عجیب سی حالت محسوس کر رہا تھا. یہ واپس آیا. اس نے ولید ابن مغیرہ سے کہا کہ مجھے تو یہ جھوٹا کلام نہیں نظر آ رہا, یہ کلام سچا ہے. میں نے سنا ان علیہ لحلاوہ وان لہ لطلاوہ وان اعلاہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق. اس کا اوپر والا حصہ پلدار ہے اور اس کے لیے ایک مٹھاس ہے اور اس کی جڑیں انتہائی مضبوط ہے اس کلام کی. تو اس نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی اسلام اتر آیا. اس نے کہا نہیں, میں مسلمان نہیں ہوا. ولید نے کہا کہ جب تک جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکے نہیں تب تک میں نہیں مانوں گا. یہ شخص گیا, اس نے یہی کام کیا. یہ شخص کا اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس موقع پر بھی یہی گیا ہے اور اوجڑی اٹھا کر لے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر رکھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا تھا, ابھی ابھی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. گنے چنے بندے مسلمان ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اولین سابقین میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں تماشا دور سے دیکھ رہا تھا, لیکن میں نہیں کر سکتا تھا کہ میں جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مصیبت ہو, یہ نجس چیز دور کروں. اس کی وجہ یہ تھی, حضرات محدثین اور فراح نے بیان کی ہے کہ اس زمانے کے اندر قبیلہ کا خیال رکھتا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو حذیل سے تھا, یہ حذلی ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا, بنو ہاشم سے. وہ قریشی اور ہاشمی ہیں. اور ایک حذلی شخص کسی قریشی کا تعاون نہیں کر سکتا تھا, اگر کرتے تو سارے کے سارے اس کو مارتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی چھوٹی تھی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, فاطمۃ الزہرا کانت جویریتن, وہ چھوٹی بچی تھی. وہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اوجڑی اٹھائی اور سخت سست کہا کافروں کو, وہ خاموش رہے سب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا فرفع راسہ ثم قال اللہم علیک بقریش اللہم علیک بقریش اللہم علیک بقریش اللہم علیک بابی جہل اللہم علیک بعتبہ اللہم علیک بربیہ بشیبہ. سب کے لیے الگ الگ اور اجمالی دعا سب کے لیے اکٹھی بھی کی, بد دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بیر معونہ کے موقع پر جب صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, ایک مہینہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے اوپر لعنت بھیجی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے کہ ہم دین سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے صحابہ کو, اور قرائے صحابہ کا مطلب اس زمانے میں یہ تھا علماء, بڑے علماء صحابہ. قاری اس زمانے میں عالم کو کہتے تھے, قاری صحابی عالم ہوتا تھا بڑا. تو وہ سارے کے سارے صحابہ انہوں نے شہید کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور بد دعا دی. عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِذْ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. یہ صحابہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ہم ينتصرون تو یہ بدلہ لیتے ہیں, چھوڑتے نہیں ایسے کسی کو کہ سر نیچا کر کے اور پیٹ پھیر کر جو ہے وہ چلا جائے. وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مدح میں صحابہ کرام کی یہ صفت ذکر کی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے کے سارے کام تھے. اس لیے ایک کام کے بارے میں ذکر کرنا
کہ یہ اللہ کے رسول کا کام تھا، باقی کاموں کا نام نہ لینا، ان کا تذکرہ نہ کرنا، یہ دین کے اندر تنقیص ہے، کمی کرنا ہے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ یہی کام ہم سے پچھلی قوموں کے اندر نے کیا، وہ اس میں مبتلا ہوئے، وہ نیست و نابود ہو گئے۔ دین کو پورے نقشے کے ساتھ امت کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تزکیہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دلوں کو مانچتے تھے، وہ یزکیہم۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، تعلیمی کتاب، تعلیم حکمت اور تلاوت سے کبھی تزکیہ کا لفظ پہلے ہے اور کبھی تزکیہ کا لفظ بعد میں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علم حاصل کرنے سے پہلے بھی اپنی دل کی زمین کو صحیح بنائیں، اس میں ہل چلائیں، اس سے پتھروں کو، کانٹوں کو اور جو جاڑیاں ہیں وہ سارے کے سارے دور کر دے، کانٹے دار درخت، اس میں ہل چلائیں، اس کو صاف کریں پہلے، پھر اس میں قرآن کریم کی بیج ڈالیں، اب یہ ثمراور ہوگا، یہ پھل دے گا۔ کسڑے ازغن ازمک کے او پوٹ کے او بنجرا او شاڑ ازمک کے چپاغے کے درب رختی بوچڑے رختی پاگے کے سڑے غنم غرضی رکھی جی زرگنی کی، تو پہلے اس زمین کو صحیح طریقے سے بنائیں، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی بیج اس میں ڈالیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب کوئی آتا اسلام لے کر آتا تو اس کے دل کی زمین صاف ہو جاتی۔ بہت سارے واقعات ہیں، کوئی قتل کرنے کے لیے آتا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب کر دیتا ہے، صحابہ اس کو پکڑے ہوئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہو بتاؤ، فلاں کے ساتھ تم نے خانہ کعبہ میں مشورہ کیا کہ میرے بیوی بچوں کو اور میرے قرض کی ذمہ داری لینا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے دین کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس وقت دل سارا کا سارا صاف ہو جاتا۔ ہندا ابو سفیان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی دوسری عورتوں کے ساتھ، اور پہلے یہ کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے مجھے پوری دنیا کے اندر آپ سب سے زیادہ مبغوث تھے، مجھے سب سے زیادہ بغض آپ سے تھا، کینہ اور حسد آپ سے تھا، ابھی پوری دنیا کے اندر مجھے سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اس سے پہلے آپ کا شہر مجھے تمام شہروں میں سب سے زیادہ مبغوث تھا، ابھی آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے پہلے آپ کا دین مجھے تمام ادیان میں زیادہ مبغوث تھا، ابھی آپ کا دین مجھے سارے ادیان میں آپ کا دین محبوب ہے۔ یہ بیعت ہونے کے بعد کہتی، حالانکہ بیعت کے دوران بھی سوالات اور اعتراضات کر رہی تھی۔ اور یہ جو کہتے ہیں محبوب، تو محبوبیت اور حب انسان کے دل میں ہوتا ہے، وہ زبان پہ نہیں ہوتا۔ زبان پہ اس کی تعبیر ہوتی ہے اور محبت دل میں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کو بڑا دوست رکھتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، دل میں نہیں ہے، تو یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جس طرح منافقین کے دل میں ایمان نہیں تھا اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر دل صاف ہوتے تھے، دل کی کھیتیاں صاف ہوتی تھیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور کبھی قرآن کریم نے تزکیہ کے لفظ کو تعلیمی کتاب اور تعلیمی حکمت کے بعد ذکر کیا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تزکیہ کی پہلے ضرورت ہے اور تزکیہ کی بعد میں بھی ضرورت ہے، تاکہ شیطان اس طرف سے بھی حملہ نہ کرے، اس طرف سے بھی حملہ نہ کرے۔ چنانچہ کسی کو علم حاصل ہونے کے بعد اس بات پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ باس میں پہنچ گیا، ابھی بھی اس کی اصلاح کی حتی الموت سخت ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے، اندریرا میں تراش و میں خراش تا دمے آخر دمے فارغ نباش، اندریرا میں تراش و میں خراش، اسی راستے میں زندگی گزارنی ہے، کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی چوٹ لگے گی، کبھی تندرست ہوگا۔ تا دمے آخر دمے فارغ نباش، آخر تک انسان کو فراغت نہیں ہونی چاہیے۔ فقیہ الہند، بہت بڑے محدث مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے تعلق تھا، اور جو ذکر اور جو وظائف اور جو معمولات سلسلے کے انہوں نے عطا فرمائے تھے، آخر دم تک کرتے تھے، آخر دم تک کرتے تھے۔
تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام وہ تزکیہ بھی تھا. امت کے اندر آج کل یہ چھوٹا جا رہا ہے، اور اگر ہے بھی کہیں تو رسمی طور پر. حسن بصری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ ہمارے سلسلے کے جو وہ ہیں ان تک پہنچتے ہیں ہمارے سلسلے، بڑے محدث تابعی، مشہور تابعی ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں العلم علمان، علم دو طرح ہے. علم فی القلب، علم فی القلب هو النافع. ایک وہ علم ہے جو دل میں ہے، یہی بندے کے لیے نافع ہے، نفع بخش علم ہے. وعلم علی اللسان هو حجت اللہ علی ابن آدم. اور دوسرا علم وہ ہے کہ جو زبان پر ہے، وہ حجت اللہ علی ابن آدم، اور یہ آدم کے بیٹے کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہے. تم سمجھ رہے تھے، تمہیں معلوم تھا، تم نے یہ چیزیں سیکھی تھی، لیکن تم نے دنیا میں اس پر عمل نہیں کیا، دل میں کیوں نہیں اتارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر اس شخص کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے ایسی ضروریت پیدا ہوگی اور پھیلے گی، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. یہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جس طریقے سے تیر شکار سے نکلتا ہے. اور تیر اور شکار آج کل نہیں دیکھا جاتا. تیز تیر جب پھینکا جاتا تھا اور شکار سے نکل جاتا تھا تو کبھی اس کے اوپر خون ذرا برابر بھی لگا ہوا نہیں ہوتا تھا. جس طرح گولی آج کل کسی سے نکل جاتی ہے، شکار سے نکل جاتی ہے، اس کے اوپر خون کا کوئی دبا اور خطرہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تشریف فرمائی کہ جو تیر کا پھل ہے لوہا، اس پر آپ دیکھیں، اس پر خون آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور جو تیل کا دستہ ہے اس پر دیکھیں، اس پر بھی خون نظر نہیں آئے گا. اور جو اس کے پر اور ریش ہے اس پر بھی خون نظر نہیں آئے گا. اس طریقے سے یہ لوگ دین سے نکلے گے، لیکن دین ان کے ساتھ لگا نہیں ہوگا. دین سے بالکل پاک ہوں گے، ساری دنیا کی گندگیوں میں ملوث، لیکن دین سے پاک، دین اس کے ساتھ نہیں ہو. یمرق الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تم اپنی تلاوت پر افسوس کرو گے کہ ہم تو ان کی طرح نہیں کر سکتے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے یہ تو بہت اچھا تلاوت کرتے. وہ نماز اس طریقے سے پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نماز کے بارے میں تم بدظن ہو جاؤ گے کہ ہماری نماز کیسی، ان کی نماز ہے بہت اچھی نماز. لیکن قرآن کریم ان کے گلے سے اترے گا نہیں سینے تک، دل میں نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور دوسرا علم وہ ہے کہ جو زبان پر وہ ابن آدم کے اوپر حجت ہے. اصل علم وہ ہے العلم فی القلب، جو دل کے اندر ہے، دل میں اتر جائے. جب دل میں علم اتر جاتا ہے، ایمان کا علم اتر جاتا ہے، تو دل میں تصدیق پیدا ہوتی ہے اور ایمانی صفات اس سے پیدا ہوتے ہیں. نماز کا علم دل میں اتر جاتا ہے، نماز کی صورت میں باہر سامنے آتا ہے. معاملات، صحیح معاملات کا علم، حلال و حرام کی تمیز کا علم دل میں اتر جاتا ہے تو ظاہری اعضاء کے اوپر اس کی شاخیں نکلتی ہیں، اس کا پھل نکلتا ہے، نظر آتا ہے. اور اس طریقے سے اخلاقیات کا علم دل میں اتر جاتا ہے، رنگ لیتا ہے اللہ والوں سے، دل صحیح ہوتا ہے، تو پھر اس کے اثرات انسان کے جسم کے اوپر، اس کی زبان اور اس کے کان سب پر ظاہر ہوتے ہیں. سنن دارمی میں امام دارمی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر علم حاصل کرو. وہ فقیہ تھا، وہ آدمی بڑا محدث تھا، فقیہ تھا، بہت نیک تھا. اس کا بیٹا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، اس نے کچھ احادیث یاد کی تھی، کچھ مسائل یاد کیے تھے. تو باپ نے پوچھا، بیٹا علم حاصل کیا؟ اس نے کہا جی ہاں. تو کیا ہے؟ تو اس نے سنایا. اس نے پھر فرمایا کہ نہیں، جا کر علم حاصل کرو، یہ علم نہیں ہے، علم حاصل کرو. وہ دوبارہ گیا، کافی عرصہ رہا، پھر اس کے بعد آیا، کچھ لکھے ہوئے کاغذات اور صحائف اپنے والد کے سامنے رکھے جس میں احادیث لکھی ہوئی تھی کہ یہ علم لے کر آ رہا ہوں.
انہوں نے فرمایا ھذا سواد فی بیاض، یہ تو آپ نے کاغذات کے اندر کچھ لکھا ہے، یہ تو علم نہیں ہے، جا کر علم حاصل کرو۔ وہ پھر گیا، وہ کچھ عرصے کے بعد آیا، پھر والد صاحب نے اس سے پوچھا کہ علم حاصل کیا بیٹھا؟ اس نے کہا کہ ابا جان آپ چاہتے کیا ہیں مجھے بتائیں۔ تو پھر والد صاحب نے پوچھا کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہوں اور ایک شخص آپ کی تعریف اور مدح کرے اور دوسرا شخص آپ کی مذمت کرے تو آپ کا سلوک ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اس نے کہا جس نے میری تعریف کی میں اس کی مدح نہیں کروں گا، اس کی تعریف سے میرے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور جس نے میری مذمت کی میں اس کو گالی نہیں دوں گا، اس کو جواب نہیں دوں گا، میرے لیے یہ دونوں یکساں ہوں گے، نہ میرے نفس کے اندر اتار پیدا ہوگا، نہ چڑھاؤ پیدا ہوگا، نہ اتار پیدا ہوگا۔ ہر ایک شخص اپنے آپ کو دیکھے، اور اسی طریقے سے ہوتا تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، جس کا نام ابھی میں نے لیا، اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو لکھتے ہیں خط میں، اپنے اصلاح کے بارے میں خطوط لکھتے تھے، اس میں لکھا کہ حضرت چند چیزیں مجھے حاصل ہو گئی ہیں اور یہ سب اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے اس پر۔ ایک چیز اس میں یہ ہے کہ تقریباً 200-250 کے قریب طلبہ مجھ سے حدیث کے علوم پڑھ کر اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے ہیں اور وہاں علم حدیث پھیلا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا، دوسری بات یہ کہ شریعت کے اندر جو مامورات ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا اور اس سے لذت اور ذوق حاصل کرنا ایسا ہے جس طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں ہوں کہ جب میں اس کو کھاتا ہوں تو میں اس سے ایک مزہ اور مٹھاس محسوس کرتا ہوں۔ مثلا کوئی حلوہ کھاتا ہے، چھوٹا گوشت کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس سے ایک لذت حاصل کرتا ہوں۔ اور جب بری چیز ہوتی ہے تو اس کا برا ذائقہ میں محسوس کرتا ہوں۔ اور یہ ایمان ہے، جب ایمان کھڑا ہو جاتا ہے تو انسان کو یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی دوسروں کے اندر بھی یہ چیز دیکھتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ میرا مدح اور تعریف کرنے والا شخص اور میرا ذم مذمت کرنے والا، یہ دونوں میرے ہاں برابر ہیں۔ مجھے اس کی تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے اندر کوئی زیادتی نہیں پیدا ہوتی، اور اس کی مذمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے اندر کوئی اتار اس سے پیدا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک علم حالی ہے اور ایک علم قالی ہے۔ قالی علم وہ جو زبان پر ہوتے ہیں، اور حالی وہ جو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس کا تعلق تزکیہ کے ساتھ ہے۔ جب آدمی کے دل میں یہ علوم اتر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی دنیا کے اندر تشریف لائے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اور یہ یاد رکھے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر دینی کام ہے یہ سارے کے سارے ضروری، کوئی کام، کوئی حکم اللہ جل جلالہ کا وہ زائد نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ فضول نہیں ہے۔ ہمارے حضرات اکابر یہ لکھتے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسواک کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، لیکن استہزاء کرنا اس کا یہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ دین کا کام ہے۔ لیکن ہر ایک کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر ہے، ہر چیز کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ اور اگر انسان کے دل کی اصلاح نہ ہو تو کبھی سیکھا ہوا علم بھی وہ خطا کر کے جاتا ہے۔ انسان کے دل کی اصلاح نہ ہو تو اس کے معاملات بھی درست نہیں ہوتے، وہ سنتا ہے
کہ یہ سود ہے، یہ رشوت ہے اور یہ تجارت ہے، یہ دونوں حرام ہے اور وہ حلال ہے، بارہا سنا ہے، لیکن یہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کے دل کی اصلاح نہیں ہوئی، اس کے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے پڑھی، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح۔ قرآن کریم میں صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور دینی شریعت جو آج کل ہمارے سامنے فقہ کی صورت میں موجود ہیں، اللہ جل شانہ ہمارے حضرات ائمہ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے پوری امت کی طرف سے کہ انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا ہے، وہ سامنے موجود ہے، حلال ہے، یہ حرام ہے، وبینہما مشبہات، اور ان حلال و حرام کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شبہ میں ڈالنے والی ہیں، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام، اشتباہ ہے۔ مثلا میں آپ حضرات کو مثال لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ، ایک وسوسہ ہے، وسوسہ سے ہمارے اکابر اصلاح فرماتے ہیں کہ وسوسہ میں نہیں آنا چاہیے، وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، وسوسہ آئے عمل اس کے خلاف کرتا رہے۔ لیکن ایک شبہ ہے، وسوسہ کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور اشتباہ اور شبہ کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، اگرچہ وہ ناقص ہو۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ ایک عورت کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا اور اچھی بڑی پیار سے محبت سے دونوں کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک عورت آئی بڑھیا، اس نے کہا کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے، تو عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ حیران ہوئے، مطلب یہ تھا اس کا کہ تم دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہوں، اور رضاعت سے نکاح نہیں ہوتا، یہ ایسا رشتہ ہے کہ اگر رضائی بہن بھائی ہوں تو اس سے نسبی بہن بھائی کی طرح ہوتے ہیں، نکاح نہیں ہوتا آپس میں۔ ایک عورت نے یہ کہا، عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ تو ابھی بتا رہی ہیں، اس سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا نہیں، نہ ہمیں کسی اور نے بتایا، اور نہ ہمیں پتا ہے کہ آپ نے دودھ پلایا ہے، آپ کیسی باتیں کرتی؟ اس نے وہ بات کرتی چلی گئی، اس کے دل میں یہ شبہ پڑ گیا۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سواری لے کر مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، وہاں سے چل پڑے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کا ازالہ فرمائیں، اس کو دور کریں۔ اگر اندر سے ایمان ہے، ضمیر زندہ ہے، اس میں ایمان ہے، ایمانی صفات موجود ہے، اس لیے وہ بات چھوڑتا نہیں، اس کو صاف کرتا ہے۔ اور آج کل موٹر وے پہ جو سیدھی موٹر وے ہے 450 کلومیٹر کا راستہ ہے، اس زمانے کے اندر پہاڑ سے بچ کر اور ریتلی زمین سے بچ کر اور پتہ نہیں کن کن راستوں سے بچ کر جو ہے وہ جانا ہوتا تھا، کتنا دور کا راستہ، تیز سفر سے 8 دنوں میں مدینہ منورہ آدمی پہنچتا تھا مکہ مکرمہ سے۔ یہ سفر طے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس ایک مسئلہ کے پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ، ایک عورت آئی، اس طریقے سے اس نے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ بِهَا، تو اس کے ساتھ کس طریقے سے اکٹھا ہوگا، کس طریقے سے ملے گا جب اس نے یہ بات کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ایسی مشتبہ کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ حالانکہ حضرات مفتیان کرام اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہے، میں مفتی بھی نہیں ہوں، مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے، جو ان حضرات سے سنا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کا مسئلہ آ جائے تو اس کا حل کیا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ اس کے ساتھ کس طریقے سے رہو گے، اس لیے کہ جب بھی اس کے پاس جاؤ گے، اس سے بات کرو گے، دل میں یہی شبہ آئے گا کہ کہیں یہ میری رضائی بہن نہ ہو، تو شیطان دھوکے میں ڈالے گا، پوری زندگی اس طریقے سے گزرے گی۔ تو عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے اس بیوی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کے ساتھ شادی کی، اور وہ کسی اور شوہر کے پاس گئی، اس سے نکاح کی، اس سے اس کی شادی ہوئی۔ فمن اتقى الشبہات، جو شخص اس طریقے سے مشتبہ چیزوں سے بھی بچا، حرام سے تو بچتا ہے، مشتبہ سے بھی بچتا ہے، وسوسہ نہیں، مشتبہ سے بھی۔ وسوسہ یہ ہے
کہ اگر آدمی بازار گیا اور گوشت خریدا اور گوشت والے سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ گوشت تو نے ذبح کیا ہے یا کسی اور نے؟ اگر کسی اور نے ذبح کیا ہے، وہ کس نے ذبح کیا ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے؟ مسلمان ہے تو بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں؟ یہ بھیجا تحقیق شروع کریں، اور اگر نہ کرے تو تب بھی وسوسہ کرتا رہے اور پھر یہ کوئی چیز خرید نہیں سکتا بازار سے، کسی چیز کے قریب نہیں جا سکتا، یہ وسوسہ ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شبہات سے بچے تو اس نے اپنی دین اور اپنی عزت کو محفوظ کیا۔ مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین کے ساتھ بات فرما رہے تھے، دونوں ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، مسجد سے باہر جا نہیں سکتے، مسجد میں ہیں، اور وقت ایسا ہے کہ کوئی مسجد میں نہیں تھا، اچانک دو انصاری دور سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی رسلکما، ٹھہر جاؤ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، فلاں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے تو دل میں بھی یہ خیال نہیں، کہتے نہیں شیطان اس قسم کی بات دل میں ڈال سکتا ہے، اس لیے شبہات سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی شبہات میں مبتلا نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے کسی شبہ مبتلا ہو، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ اور ان مشبہات اور مشتبہات چیزوں کا ادراک انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ اپنے دل کو اہل اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس طریقے سے مان جائے کہ وہ بالکل آئینہ ہو جائے، پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ مشتبہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تفصیل فرمائی، آخر میں ارشاد فرمائے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ غور سے سنو، اللہ تنبیہ کے لیے ہے، اگر کوئی کسی کی توجہ نہیں ہے تو وہ توجہ رکھے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، انتہائی اہم بات ہے، انتہائی ضروری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے جو مسائل بیان ہوئے حلال اور حرام میں تمیز اور مشبہات سے بچنا، یہ تب ہوگا جب اس بات پر عمل ہوگی، وہ یہ کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ان فی الجسد مضغہ، مضغہ اس گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو آدمی چبا سکے، شفاغ غاق والے شفاغ دمر قطرئی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا دل چھوٹا ہے، چھوٹا سا ہے، ران کی طرح بڑا گوشت نہیں ہے، اس کا سر کی طرح بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے۔ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک اور تندرست ہو تو سارا جسم تندرست ہوتا ہے، جب یہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طب، جسم، جسمانیات کے مباحث کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، وہ روح، دین اور آخرت اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اور شرعیات کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اس میں اگرچہ جسم کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جب دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تو انسان ختم ہو جائے گا، چنانچہ دل کے دورے پڑتے ہیں لوگوں کو، ختم ہو جاتا ہے۔ پرسوں ہمارے گاؤں کے اندر ہمارے ایک عزیز تھا، وہ گھر بناتا تھا اور وہاں وہ جو گلکار تھے اس کے لیے چائے پانی وغیرہ لے کے گیا تھا۔ جب واپس آیا تو گھر کے دروازے کے پاس بیٹھا، دروازہ کٹکھٹایا اور جب گھر اندر گیا تو اس کی جان نکل گئی۔ دورے پڑتے ہیں دل پہ، جب دل بیکار ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے دل خراب ہوتا ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد، دل کی خرابی یہ ہے کہ اس میں نیک ارادوں کی بجائے غلط ارادے پیدا ہوں، اس میں نیک احساسات اور جذبات کی بجائے غلط احساسات اور جذبات پیدا ہوں، اس میں اچھی نیتوں کے بجائے غلط نیتیں پیدا ہو، اس میں اچھے عقیدے کے بجائے غلط عقیدہ راسخ اور بیٹھ جائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف توجہ کے بجائے برے کاموں کی طرف توجہ آ جائے، اس میں صبر کی بجائے بے صبری آ جائے، اس میں قناعت کی بجائے لالچ آ جائے، اس میں تواضع اور عاجزی کی بجائے تکبر آ جائے، اس میں ناشکری کی بجائے شکر کی بجائے ناشکری آ جائے، یہ سارے کی سیرے آ جائیں تو یہ دل فاسد ہوگی۔ یہ دل کی ہر چیز کی فساد الگ ہوتی ہے۔ دودھ فاسد ہو جاتا ہے جب وہ پھٹ جاتا ہے اور وہ چائے بنانے کے قابل نہیں رہتا، اور ہانڈی فاسد ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترکاری اور جو کچھ پکایا تھا وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ آنکھ فاسد ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتی نہیں ہے،
کان فاسد ہو جاتے ہیں جب وہ سنتے نہیں ہیں، اور زبان خراب ہو جاتا ہے جب وہ بولتا نہیں، جب زبان سے بولا نہیں جاتا، اور دل فاسد ہو جاتا ہے جب اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ اس لیے کسی شخص میں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے اس کا دل خراب ہو گیا ہے، ایسا خراب ہو گیا کہ بالکل جس طریقے سے کسی کھنڈر کے اندر اور ویران جگہ کے اندر جنات ڈیرے ڈالتے ہیں، اس طریقے سے خراب ہو گیا، کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی، وہ حرام کی طرف اسی طریقے سے لپکتا ہے جس طریقے سے حلال، اس کو پہچان ہی نہیں، وہ مشتبہ کو کیا جانے گا۔ تو بہرحال اس چیز کی بہت زیادہ انتہائی سخت ضرورت ہے، یہ اجتماع کی ابتدا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ صرف یہ اجتماع نہیں ہے، اس کربلا شریف کے اندر ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں اس مجمع کے اندر علماء بھی بیٹھے ہیں، مشائخ بھی بیٹھے ہیں، پرانے حضرات بھی آئے ہیں، نئے بھی آئے ہیں، سب کے آنے میں اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائے ہیں اور جو لیے بھر بھر کے یہاں سے واپس کر دے۔ لیکن یہاں پر صرف اجتماع نہیں ہوتا، سال بھر یہ ترتیب چلتی ہے، اور پھر تزکیے کے ساتھ ساتھ یہ بنیاد ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی جماعت ہے مسلمانوں کی ہے، اور جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے ان اجتماعات کا کہ آپ حضرات یہ باتیں سنیں کہ مسلمان کسی طریقے پر متفق ہو جائیں، سارے مسلمان دین کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سارے کے سارے کرنے کے ہیں، لیکن مسلمان آپس میں مل جائے، ایک دوسرے کی مٹھی میں مٹھی ڈال لیں، ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ لیں، ایک دوسرے کے یعنی وہ نصرت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور اگر کہیں ان میں کسی میں خرابی ہو تو اس مومن کی مثال آئینے کی طرح ہے، المؤمن للمؤمن کالمرآۃ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے، جس طرح آئینہ آپ کو صاف آپ کی خرابی اور آپ کے چہرے کی اور آپ کی داڑھی کی خرابی کو واضح کر کے دکھاتا ہے، اس طریقے سے مسلم بھی ایک دوسرے سے بری چیز کو دور کرتا ہے۔ آپ آئینے کو بھی صاف رکھتے ہیں اور آئینے کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی صاف رکھتے ہیں۔ مسلمان میں کوئی خرابی دیکھیں تو اس کو اپنا انتہائی محبوب بھائی سمجھ کر اس سے اس برائی کا ازالہ کریں، اور وہ آپ کو بتائے کسی چیز کے بارے میں کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، اس پر عمل کریں۔ صحابہ کرام آپس میں جڑتے تھے اس کام کے لیے کہ آپ مجھے بتاؤ گے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال عرض ہی کر رہا تھا، اور میرے بھائیو ہر جو معمولی نیکی ہے اس کو معمولی نہ سمجھے، معمولی برائی کو معمولی نہ سمجھے، معمولی نیکی جب آپ کے سامنے آ جائے تو فوراً کر گزریں، شاید اللہ جل جلالہ اس معمولی نیکی کی وجہ سے آپ کے لیے ہدایت کے سارے راستے کھول لے اور آپ سے بہت بڑا دین کا کام لے، بہت بڑا دین کا کام لے۔ ہم نے مشاہدہ بھی کیا، دیکھا بھی، اور حضرات اکابر سے سنا بھی اور کتابوں کے اندر پڑھا بھی، اور اس طریقے سے معمولی برائی کو معمولی نہ سمجھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مستحب کو معمولی سمجھا اس کی سنت ہی چھوٹ جائے گی، جس نے سنت کو معمولی سمجھا اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، اس کے فرائض چھوٹ جائیں گے، جس نے فرائض کو معمولی سمجھا اس کے دل سے نور ایمان نکل جائے گا، روشنی، اور جب ایمان کی روشنی نکل گئی اب اندھیرا ہے گھپ، کفر اور ایمان کے درمیان میں تمیز نہیں ہوتی، تو ایمان اس کے بعد نکل جائے گا۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ راستے سے گزر رہے ہیں اور سارے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ تنہائی میں بیٹھا ہے، سوچ میں اس طریقے سے فکر میں لگا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مبارک بغیر سلام کیے ہوئے گزر گئے، واپس آئے کہ میں نے بچے کو سلام نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے، تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ابن المبارک، ابن مبارک تیرے اوپر سلام۔ یہ حیران ہوئے کہ بچہ مجھے کیسے جانتا ہے، سمجھا کہ یہ کوئی کام کا آدمی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، بڑے لوگ ایسے موقعوں کو ضائع ہونے نہیں دیتے، ہم تو گزر جاتے ہیں۔ بیٹھ گئے، بہت ساری باتیں ہوئی، ایک بات یہ ہوئی کہ بچے آپ کھیلتے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ نے کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے، کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو فکر کس چیز کی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جہنم کی فکر ہے کہ جہنم سے کیسے بچوں۔
تو انہوں نے فرمایا کہ آپ تو چھوٹے بچے ہیں. کہتے آپ عجیب آدمی ہیں. میری ماں جب آگ جلاتی ہے چولہے میں تو چھوٹے چھوٹے تنکے پہلے ڈالتی ہے, پھر اس کے بعد بڑی لکڑیاں جلتی ہیں. وہ حیران ہو گئے. چھوٹی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہر چھوٹی گناہ وہ بڑی گناہ کے لیے دعوت دیتا ہے. میرا خود چشمدید واقعہ ہے, میں آپ کے سامنے ابھی آیا تو بیان کرتا ہوں. ایک لڑکا پشاور میں بیعت ہوا. اس کو حضرت نے جس طریقے سے بتایا تھا وہ معمولات ابتدائی دیے. بہت ذاکر تھا, بڑا ذکر کرتا تھا, بڑے شوق سے آتا تھا. داڑھی اس نے چھوڑی, بہت اچھا ہوا. رمضان میں اعتکاف میں ہم بیٹھتے تھے. یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بہت دل میں وہ بھی آتا ہے, صدمہ بھی ہوتا ہے اس سے, لیکن ابھی آیا منہ پہ. ایک مرتبہ رمضان میں اعتکاف کے لیے ہم بیٹھتے تھے تو وہ بھی اعتکاف میں اس نے کہا میں بیٹھتا ہوں. اس زمانے کے اندر جہاں ہم اعتکاف میں بیٹھتے تھے مسجد مومن میں, وہاں پر کچھ سختی تھی, فوجیوں کا علاقہ تھا. تو وہاں میں نے اس سے کہا کہ بھائی اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے گھر والوں سے, والدین سے پوچھیں, پھر اس کے بعد آ کر بیٹھ جائیں. اس نے کہا میں نے اس سے پوچھا. تو اس نے کہا کہ میں نے پوچھا ہے. ہم نے عصر کو اعتکاف کی نیت کی, مغرب کی جیسے نماز پڑھی, تعلیم ہو رہی تھی. اسی اثناء میں اس کے والد آئے اور وہ گور گور کے مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کو بھی, اور اس کو تعلیم کے دوران اٹھایا اور کہا کہ چلو اٹھو. اس نے میری طرف دیکھا. میں نے کہا خیر تو ہے. اس نے کہا کہ یہ اعتکاف میں کیوں بیٹھا ہے, میں اس کو لے جاتا ہوں. میں نے کہا تو بیٹھ گیا ہے پہلے آپ. میں نے اس سے کہا کہ آپ اجازت لے والدین سے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے اور اعتکاف کی کوئی ضرورت نہیں, اور دین میں اتنا نہیں گھسنا چاہیے کہ آدمی سوسائٹی سے الگ ہو جائے. آج کل یہ بات عام طور پر زبانوں پہ آتی ہے اس نئے معاشرے میں. دین میں اتنا نہیں گھسنا چاہیے کہ آدمی سوسائٹی سے رہ جائے, معاشرے سے پیچھے رہ جائے. یہ بات اس نے کری اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو اٹھایا. میں نے اچھا نہیں سمجھا لیکن اس نے اٹھایا. اس کے بعد وہ لڑکا اپنے حالات سناتا رہا, یہ گناہ کرتا ہوں, یہ گناہ کرتا ہوں. میں اس کو طریقے بتاتا تھا کہ یہ چھوڑ دو, یہ کرو, یہ کرو. پھر اس کے بعد بڑی گناہ, اس کے بعد بڑی گناہ. آخر میں وہ بہت گندی گناہوں کے اندر مبتلا ہوا, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اس کے بعد وہ باہر گیا کسی یورپ ملک میں, اور جہاں اب ہے وہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہے, کوئی مسجد نہیں ہے. تو میرے ساتھ تو اس کا رابطہ نہیں تھا. اب چند دنوں پہلے اس کا رابطہ ہوا. پہلے اس نے یہ میسج مجھے بھیجا واٹس ایپ پہ اور بات ایسی کر رہا تھا جس طریقے سے رونے کی حالت تھی. اس نے کہا میرا وزن 160 کلو ہو گیا ہے. 160 کلو یعنی 4 من وزن بڑھ گیا ہے. میں چل پھر نہیں سکتا, مسجد نہیں ہے اور یہاں پر کوئی ہے بھی نہیں مسلمان. میں مسجد نہیں ساتھ, میں نے نمازیں چھوڑی ہے, سب کچھ میں نے چھوڑ دیا اور میں یہاں رہتا ہوں, مجھے کوئی طریقہ بتائیں. تو میں نے اس کو بتا دیا. پھر اس کے بعد اس کا پیغام آیا کہ اصل بات میں آپ سے چھپا رہا تھا, مجھے یہاں کے عیسائی پادری دعوت دیتے ہیں کہ تم عیسائی بن جاؤ, عیسائی بن جاؤ, ہم آپ کو اتنے پیسے بھی دیں گے, گھر بھی دیں گے, گاڑی بھی دیں گے, یہ بھی دیں گے, وہ بھی دیں گے, تم عیسائی بن جاؤ. تو کہہ رہا تھا کہ اگر میں دل میں مسلمان رہوں اور ظاہر عیسائی بن جاؤں تو یہ کیسے رہے گا. میرے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے کہ اب یہاں تک حالت آ گئی, اس سے یہاں تک حالت پہنچ گئی کہ یہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے. بہرحال انسان یہ سوچے کہ یہ گناہ ہے, چھوٹا گناہ کیوں نہیں ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ان اہل اللہ کی مجالس میں اسی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے. دل صاف ہو جائیں, دل کے اندر یہ ارادے ہی نہ اٹھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے پڑھتے تھے. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کیوں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کسی کی اصلاح ہو جائے تو اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے, مجھے فلاں سے تعلق ہے اور مجھے یہ ہوا وہ ہوا. کسی وقت بھی شیطان اس کو خطا کر سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو بچایا رکھے. ہر وقت اللہ جل شانہ سے انسان لو لگائے رکھے. بھول جائے پھر واپس آ جائے, بھول جائے پھر واپس آ جائے, غفلت ہو جائے پھر واپس آ جائے, سو جائے پھر واپس آ جائے اپنے مولا کی طرف. اور اس کے طریقے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء
لوگوں کے دل اللہ جل شانہ کے دونوں کے درمیان میں ہے، جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ یہ آپ حضرات دل میں یہ بات بھی ضرور رکھیں اور اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگیں۔ بہرحال یہاں پر یہ سارے کام ہوتے ہیں، جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو پورے دین پر بھی چلنا آسان ہوتا ہے اور دین سارے مسلمان کے اتفاق بھی آپس میں، یہ جو نہیں ملتے۔ ہمارے مدرسے کے اندر مدرسے کے ایک نائب ناظم آئے اور اس کے ساتھ دوسرے مفتی صاحب آئے اور ہمارے مدرسے میں چند طلبہ آئے، ان سے ملے، وہ ان کے مدرسے میں پہلے پڑھ چکے تھے، تو ان سے کہنے لگے طلبہ سے، میں ان کا اکرام لے کر آیا اپنے گھر سے، خود اپنے ہاتھوں سے چائے وغیرہ لے کر آیا۔ جب میں وہاں سے اٹھا تو جو طلبہ ان کی خدمت کر رہے تھے وہ پہلے ان کے مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے، ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، ہمارے مدرسے میں کیوں نہیں پڑھتے، واپس آ جاؤ وہاں۔ اب وہ یہاں پر یہ مدرسہ نہیں ہے، جب یہاں پر یہ تو بھی مدرسہ ہے، جس طرح آپ کا مدرسہ ہے یہ بھی مدرسہ ہے۔ جو دلوں کے اندر اتنی تنگی ہے کہ دوسرا کا مدرسہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ یہاں پر خرابی ہے دل کے اندر۔ دل کے اندر خرابی ہو تو اس سے خرابیاں پھیلتی ہیں، اس سے افراد خراب ہوتے ہیں، اور افراد خراب ہو جائیں تو معاشرہ خراب ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہو جائے تو شہروں کے شہر خراب ہو جاتے ہیں، ملک کے ملک خراب ہو جاتے ہیں، پوری دنیا خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ پوری دنیا قائم ہے مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمان قائم ہے حضرات اہل علم اور دین اسلام کی وجہ سے، اور اگر اہل علم، اہل اصلاح، اہل ارشاد وہ اپنی جگہ پہ نہ رہیں، اللہ نہ کرے ایسا، ہمیں وہ دن نہ دکھائیں، تو پھر ساری کی ساری چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے، ان حضرات سے کچھ استفادہ کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔